شاد صاحب ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آؤں گی. جو ہم نے ساری سچویشن دیکھی، ایسکیلیشن، پروووکیشن، بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر میزائل جس طرح گرائے گئے اور پھر پاکستان نے جس طرح سے جواب دیا. اب ہم دیکھ رہے تھے، ابھی ہم ٹرانسمیشن میں یہی بات کر رہے تھے کہ بھارت سفید جھنڈے لہرانا شروع ہو گیا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹروس آفر کر رہا ہے یا پھر کوئی چال ہو سکتی ہے؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی ارشاد صاحب. دیکھیے، بھارت نے نہ تو کبھی بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کی ہے، نہ کسی طاقت کی مشورے کی یا تجویز کی کبھی بھی پرواہ کی ہے. یہ ماضی کا بھی یہی تجربہ ہے. تو یہ تو ٹرمپ کو اور دوسری جو بین الاقوامی قوتوں کے سربراہ ہیں، ریاستوں کے سربراہ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا بدمعاش ملک، میں کہوں گا سرکش ملک، جو نہ بین الاقوامی قوانین کی ضابطوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ کسی دوست کے مشورے کو درخورِ نہ سمجھتا ہے، اس کو یہ کھلی چھٹی کیوں دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے کسی ہمسائے کے ساتھ جنگ چھیڑ دے، کسی ہمسائے کے جو ریاستی حدود ہیں ان کی خلاف ورزی شروع کر دے بین الاقوامی. اب دیکھیں نا، اس معاملے میں جو رات جو کچھ ہوا ہے، اس نے صرف کنٹرول لائن پر ہی یا کنٹرول لائن کو کراس نہیں کیا، اس نے بین الاقوامی سرحد کو بھی کراس کیا ہے. یہ احمد پور شرقیہ کو نشانہ بنانا جو ہے، یہ صاف بین الاقوامی سرحد کو کراس کر کے ایک ملک کی خود مختاری پر حملہ ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ویجیلنٹ تھا، اور یہ پاکستان جو ہے جواب دینے کی پوزیشن رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اب بین الاقوامی برادری کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے اس ایکشن کی وجہ سے، اقدام کی وجہ سے یہ خطہ جنگ کا شکار ہو، ایک ایٹمی جنگ میں مبتلا ہو، یا بھارت کو روکا جائے اور پاکستان کا جو حق دفاع ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کرے، اور اس کے بعد بھارت کو روک دیا جائے کہ اب نتھنگ ڈوئنگ، اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو اب ایک پرو ایکٹیو پالیسی اختیار کرنی چاہیے، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر کرانا چاہیے کہ یہ کشمیر جو ہے ایک فلیش پوائنٹ ہے، ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے. مسئلہ کشمیر اگر آپ حل نہیں کریں گے تو ہر 2، 4، 5 سال کے بعد ایسی ہی کارروائی ہوگی اور کسی دن اچانک ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے تمام قوتوں کو، تمام بین الاقوامی اداروں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور کسی قسم کی بھارتی مزاحمت کو درخورِ اعتماد نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کو، اسلامی مملکتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے صرف اپنی لڑائی نہیں لڑ رہا، وہ عالم اسلام کا دفاع کر رہا ہے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہوتا ہے، یہ دفاعی فرنٹ لائن دفاع کی جو ہے یہ کمزور ہوتی ہے، تو پھر کوئی بھی مسلم ریاست جو ہے افغانستان سے لے کر مصر تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگی. کیونکہ بھارت کے عزائم جو ہیں اسرائیل کی طرح کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں.